وہی ہے، یعنی وہی اللہ ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل فرماتا ہے۔ رزق نازل فرمانا بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کائنات میں نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، پوری کائنات، جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ مختلف نشانیاں اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، انسان کی اپنی ذات کے حوالے سے، اس کے وجود کے حوالے سے، اور اس کائنات کی چیزوں کے حوالے سے۔ سب کائنات، پوری کی پوری کائنات، جانور، انسان، پھل، فروٹ، سبزیاں، کھانے پینے کی چیزیں، آسمان سے بارش ہونا، دن رات کا ہونا، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ ان کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ خود بخود یہ چیزیں نہیں بن سکتی اس طرح منظم انداز میں، پرفیکٹ طریقے سے، بہترین طریقے سے یہ خود بخود یہ چیزیں نہیں بن سکتی۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے، وما یتذکر الا من ینیب، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو شناخت کرنا چاہتا ہے، یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، یہ اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے، خوبصورت دنیا بنائی ہے، مزے مزے کے کھانے، پھل فروٹ بنائے ہیں، یہ کون ہے، کس نے بنایا ہے، یہ کیوں بنایا ہے؟ تو جو ان سوالوں کے جوابات جاننا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، تو وہی ان سے سبق حاصل کر سکتا ہے، نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ جو لوگ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتے، وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ اس وقت آپ دنیا میں دیکھ لیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی دنیا میں مصروف ہوتے ہیں، بزی ہوتے ہیں، اور جو کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا، وہ اس نے زیادہ ریسرچ نہیں کی دین کے بارے میں، بس اپنی پڑھائی کی، ایجوکیشن حاصل کی، نوکری کی، شادی کی، دنیا میں دنیا کمائی، دنیا کے پیچھے بھاگا، ٹھیک ہے، اور جس طرح دنیا چل رہی ہے، لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، عیش و عشرت کرتے ہیں، تو بس اس چیز میں انسان کی تگ و دو لگی رہتی ہے۔ جو ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کی بھی، جو جس مذہب میں بھی پیدا ہوتا ہے اس کی بس مذہب کے حوالے سے تو کوئی ریسرچ نہیں ہوتی، کوئی تحقیق نہیں ہوتی، جس مذہب میں پیدا ہوا اسی کو سچا سمجھ لیا، اور اب آگے اس نے دنیا کمانی ہے، دنیا میں بڑا بننا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، وہ ان چیزوں کی طرف نہیں سوچتا کہ یار مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میں اس دنیا میں کیوں آیا۔ وہ ان سوالوں کے جوابات نہیں جانتا۔ سرسری طور پر تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی ہم ہندو کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہم بھگوان کو مانتے ہیں، مسلمان کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ایک مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی شناخت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچاننا چاہتا، نہیں پہچانتا، دین کو نہیں پہچاننا چاہتا۔ یعنی عام مسلمان اس طرح ہوتا ہے کہ جو کہ دین کو پہچاننا نہیں چاہتا، اور جو ہے اس کی جو لائف سٹائل ہوتی ہے وہ بھی غیر مسلموں کی طرح ہوتی ہے، کافروں کی طرح ہوتی ہے، ہندوؤں کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ بھی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور دین کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کی، کیونکہ قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ بس وہ دنیا میں آئیں اور نوکریاں کریں، پیسہ کمائیں، کھائیں پئیں، عیش و عشرت کریں، موج مستیاں کریں، وہ خوشیاں منائیں بس، اور پھر مر کر چلے جائیں، اس لیے تو پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ پیدا اس لیے کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے نمازیں پڑھ لیں، 5 وقت کی روزے رکھ لیے، رمضان میں روزے رکھ لیے اور دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں اور چلو جی عبادت ہو گئی، اب دنیا میں اپنے لگے رہو، اپنے کام کرتے رہو، یہ مطلب نہیں۔ عبادت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نوکر بننا ہے۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی غلامی اختیار کرنے کو، جو اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، غلام اپنے آپ کو سمجھنا ہے، نوکر سمجھنا ہے، اور جو اللہ نے کہا ہے نا اس طرح کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ تم نے نیک بننا ہے، میری عبادت کرنی ہے، دین کو سمجھنا ہے، قرآن پر تفکر کرنا ہے، دینی انسان بننا ہے، ریلیجس انسان بننا ہے، دنیا میں رہ کر ریلیجس بننا ہے، دنیا میں رہ کر آسمانی انسان بننا ہے، یعنی دینی انسان بننا ہے، روحانی انسان بننا ہے، مذہبی انسان بننا ہے، اللہ والا بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا غلام بن گئے تو اب اللہ کے لیے کام بھی کرنا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ دین کو سمجھنا ہے، اور جو مطالبات اللہ تعالیٰ نے دین میں بیان فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ اس میں سب سے اہم مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا دین کا علم بڑھائے، دین کا علم سیکھے، سمجھے، عبادت کے طریقے سیکھے، اللہ کو پہچانے، قرآن کو سمجھے،
اور عبادت اختیار کرے، نمازیں پڑھے، نیک اعمال اختیار کرے، اور پھر حق بات کی نصیحت بھی کرے، تبلیغ بھی کرے، لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ لوگوں کو کون سے لوگوں کو؟ لوگوں میں سب سے پہلے گھر کے لوگ ہوتے ہیں، اپنی بیوی، بچے، والدین، آس پڑوس، رشتہ دار، دوست احباب، یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کو نیکی کی تعلیم دے، ان کو نیکی کا نصیحت کرے، برائیوں سے روکے۔ تو اس مقصد کے لیے جو ہے نا وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو اب اس مقصد کو انسان سائڈ پہ کر دیتا ہے اور بس یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ جی میں تو دنیا میں نہیں کمانی ہے، دنیا میں بڑا بننا ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورت ہوتی ہے، ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ محنت مزدوری کرتا ہے، انبیاء کرام بھی کرتے ہیں، مگر انبیاء کرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو کیا وہ دنیا پرست ہو جاتے ہیں؟ کیا وہ صرف دنیا کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں؟ کیا وہ دین کے کام نہیں کرتے؟ کیا وہ لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتے؟ کیا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ کیا وہ اللہ کے نوکر و غلام بن کر زندگی نہیں بسر کرتے؟ تو جو رزق کمانا ہوتا ہے وہ تو ہر انسان کماتا ہے، جانور بھی کماتا ہے، جانور کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے کچھ کھانا پینا ہے، وہ بھی شکار کے لیے نکلتا ہے۔ تو اگر ہم صرف کھانا پینا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے تو پھر یہ جانوروں کی طرح زندگی ہوگی۔ جانور بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، صبح شکار کو نکلتے ہیں، شکار کی تلاش کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، بس آرام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جانوروں والی زندگی۔ انسانوں والی زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت کرنی ہے، غلامی اختیار کرنی ہے، جو کام اللہ نے کہا ہے وہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو کماؤ کھاؤ پیو، لیکن اللہ تعالیٰ کے کام اب آگے کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ زندگی کا مقصد صرف یہی ہو گیا کہ بس آپ نے جناب پیسہ کما لیا، نوکری کر لی، دولت کما لیا، کھا لیا پی لیا بس جی، اور اپنے گھر والوں کو کھلا لیا، بس مقصد پورا ہو گیا۔ یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ یہ کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے، دہریہ بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب دہریہ کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہوگا، وہ بھی یہی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، پیسہ کماتا ہے، دولت کماتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، یہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا یہی مقصد ہے؟ یہ جانور بھی یہی کام کرتا ہے، غیر مسلم بھی یہ کام کرتا ہے، ہندو مشرک بھی یہ کام کرتا ہے۔ مسلمان کا مقصد یہ نہیں ہے، وہ تو کرنا ہے، ضرورت جس حد تک ہے، جتنی ہے وہ تو کرنی ہے۔ تجارت کرو، روزگار کرو، وہ تو کرو، اسلامی شرعی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے جائز طریقے سے حلال روزی کماؤ۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے مقصد کو پہچاننا ہے، وہ ہے اللہ والا بننا ہے۔ اور اللہ والا بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دنیا چھوڑ دو، کسی کونے میں بیٹھ جاؤ اور دنیا سے رابطہ ختم کر دو، قطع کر دو اور بس اللہ اللہ کرتے رہو۔ یہ مطلب نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب قرآن پڑھیں گے۔ جب قرآن پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی تو ہم نے اس طرح گزارنی ہے کہ اللہ کا غلام سمجھنا ہے، اللہ کی غلامی میں زندگی گزارنی ہے۔ زندگی کا ہر کام جو کرنا ہے وہ ہم نے اللہ کے حکموں کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے۔